حضور عام طور پر اس دنیا میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ مشکل وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھنا چاہیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ ان کے پاس جو بھی کوئی چیز آتی تھی وہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. یہ غلط ہے آپ کی بات. سب کے متعلق یہ بات درست نہیں ہے، صحابہ سب کے متعلق. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اپنے لیے کچھ رکھو، اور مشکل وقت کے لیے بچا رکھنے کی ہدایت خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے. حضرت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بھی نہیں، فی الحقیقت مشابہت کسی اور کو نہیں ممکن. مشابہت تامہ میری مراد ہے، جس بھی مشابہت ہوتی ہے، جس سے خدا نے وعدہ کیا ہو کہ میں تیرا کفیل ہوں، اس کو ضرورت کیا بچانے کی. کب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑا ہے کہ اب مجھے خدا دے تو میں کچھ کروں. ایک ایک لمحے کی ضرورت خدا کی ذمت تھی، اور آئندہ کے لیے بھی وعدے تھے. اب تک جو سیدوں کو مل رہا ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے رزق، وہ میرے نزدیک اسی وجہ سے مل رہا ہے، اور یہ آپ ہی کی برکت ہے جو اب تک جاری، آئندہ بھی جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ نے واقعی حقیقی سیدوں سے، بناوٹی سیدوں کی بات نہیں کر رہا، بڑی رحمت اور شفقت کا سلوک فرمایا، ان کی دینی دنیاوی ضرورتیں خوب پوری کی ہیں اور کرتا رہے گا. تو جو خونی رشتے کی سعادت روحانی رشتے کے ساتھ مل کر پہنچتی ہے، اس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قطعی وعدہ ہے کہ میں کفیل ہوں، تیرا کوئی پرواہ نہیں. تو یہ اصل حقیقت ہے اس مضمون کی. اس کے سوا جو ہے یہ لوگوں نے، ان لوگوں کے اشتراکی مزاج ہیں، بعض باتیں حضرت کی ایک طرف کر لی ہیں اور دوسروں کو عملاً ایک طرف پھینک دیا ہے، اور یہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشتراکی نبی تھے. نعوذ باللہ من ذالک. بالکل جھوٹ ہے اور غلط ہے. آپ نے تو اکثر صورتوں میں 1/3 سے زیادہ دینی قربانی قبول ہی نہیں کی، یہاں تک کہ فقہاء نے مسئلہ ہی بنا دیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ ناجائز ہے. میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ ناجائز نہیں ہے، مگر اس موقف سے ہمارے علماء کو ان کی جو فہم احادیث کے مطالعے سے اس سے اختلاف ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بے شک اگر تمہیں اختلاف ہے تو میل جاری رکھو، مگر میرے دل کی جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت حرام نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اپنا 5واں حصہ ذاتی، کب 3را حصہ رکھ کر باقی دیا ہے، بلکہ ورثے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا. تو یہ ہے بنیادی روز جس کی وجہ سے جتنی مرضی دلیلیں لائیں میرا دل اس سے مطمئن نہیں ہوتا. مجھے یقین ہے کہ اخلاص کے ان مقامات پر جن کو یہ حقیقی حوصلہ ہو اور جس کا اولاد پر بد اثر نہ پڑے، ان مقامات پر 1/3 سے زیادہ کی، 2/3 سے زیادہ کی، سب کچھ کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اولاد ضائع نہ ہو. پھر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ضائع نہیں ہوئی. باوجود کے جھگڑے چلے، مگر کل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی بنا پر اپنے ایمان کو نقصان پہنچنے دیا ہے. میں یہ سمجھا رہا ہوں، جو ہوتے ہیں نا ہمارے فقہاء، ان کا مسلک اور رنگ کا ہوتا ہے، اور جب تک ان کی اکثریت ایک مسلک پر سختی سے قائم ہے، خلفاء زبردستی اپنی سوچ کے مطابق ان کو تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کے ظاہری بہت سے ایسے دلائل ہوتے ہیں جن کو میں اپنے ذوقی اور روحانی فہم کے مطابق ان کو تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے. اگر لوگوں کی تو رخ پہ کیا فرق پڑتا ہے. مگر جو میرا مسلک ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی ملکیت کا مالک کل ہے، خدا کے نیچے. اس کی زندگی میں اس کے وارث اس کے اوپر مقدمہ نہیں کر سکتے کہ تم ہمیں یہ دو، اور اس کا یہ فرض ہے کہ
اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اور اس کی اولاد کا مزاج مطابق نہ ہو تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت نہ کرے ایک ورثہ سے زیادہ، کیونکہ اس کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم کی مسلسل احادیث اور مختلف صحابہ کا اور فقہاء کا اور خلفاء کا بھی موقف ہے. ان معنوں میں 100% ہی متفق ہوں، مگر اگر ساری اولاد متفق ہو اور جان فدا کرنے کے لیے بیٹھی ہو تو ہے کہ شوق سے آپ جو چاہیں کریں، ہم ساتھ ہیں، تو ان پر مقدمہ، ان پر قضائی فیصلے نافذ نہیں ہوں گے پھر. اور دوسرا یہ کہ باپ کی زندگی میں اس کے خرچ پر تصرف کے کون سے قوانین ہیں جو اس کو پابند کرتے ہیں کہ کسی دولت کو کسی جگہ داؤ پر نہ لگائے، کسی جگہ خرچ نہ کرے. زندگی میں کہاں اولاد کو یہ حق ہے کہ والد کے جائیداد کے تصرفات میں دخل دے؟ کوئی شرعی حیثیت اس کی نہیں ہے. بس وہ سب کچھ وہاں تو کر سکتا ہے، خرچ نہیں کر سکتا. یہ کیا مطلب ہے؟ وہ اصل بات یہ ہے باپ کا جو بنیادی حق ہے وہ اولاد کی حق پر فائق ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یہ نہیں دیکھتے کہ ایک موقع پر جو ایک بیٹے نے باپ کے خلاف شکایت کی اور پھر اس نے ایک جواب دیا ایک نظم کی صورت میں، آپ نے بیٹے کو یہاں سے پکڑ لیا زبان سے کہ تو جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا. باپ کا اولاد میں تو تصرف بتایا لیکن الٹ نہیں بتایا کہ بیٹا باپ کی گردن پکڑے کہ یہ مجھے یہ زبردستی دے. جب مر جائے اور وصیت کے جھگڑے ہیں تو پھر اور معاملہ ہے. پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے بغض کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے اولاد کو محروم کیا ہے تو پھر لازماً 1/3 کا قانون وہاں لازم نافذ ہوگا. اس لیے میں اس کو رد، اس میں کلیت رد کرتا ہی نہیں. میں نے ان کو کہا کہ میں رد کرتا ہوں. میں اپنی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سوچ ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی سوچ زیادہ درست اور صحیح ہے. مگر سر بس یہ جو فیصلہ ہے یہ علماء کا جو ہے وہ اسی طرح چلے گا کیونکہ اس کے حق میں کافی مضبوط دلائل ہیں. مگر آخری فیصلہ ابھی اس کے اوپر نہیں ہوا. کچھ اور تحقیق میں کسی اور عالم کے سپرد کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آخری مناسب الفاظ کیا ہوں گے اس فیصلے کے. ٹھیک ہے سنیں گے. سورہ رحمان آیت 8-9-10 اور ہم نے آسمان کو اونچا کیا اور بنیوں کے لیے توازن کا اصول مقرر کر دیا ہے. ہمارے ایک زمین میں کنیکٹ کروں اس بات کو، اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ یہ موقف تھا کہ سب کچھ دے دو اور یہ اصلی دین ہے، یہ غلط ہے. وہ مقام مصطفی تھا اور اس مقام کو غلط نہیں قرار دے سکتا کوئی فتویٰ، یہ میں کہتا ہوں اس کے احترام کے خلاف ہے. عامت الناس کی صورت کے لیے ان کی توفیق کے مطابق فتوے جاری نہیں ہیں، مگر ایسا اس سے فتویٰ نکالنے کہ نعوذ باللہ مقامی مصطفی کو شریعت سے باہر نکلتا ہوا دکھائیں، یہ درست ہے، ناممکن ہے. جی ظہور مہدی آخر زمان ہے،